الیکشن کے نتائج جو اب تک ہمارے سامنے آئے ہیں ان کو ہم حتمی قرار اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ ملک بھر سے بیسیوں کی تعداد میں جو ہارنے والے امیدواران ہیں وہ عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں۔ 30 امیدوار صرف سندھ ہائی کورٹ میں آج پیش ہوئے، انہوں نے اپنی درخواستیں دائر کیں جو کہ سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو فارورڈ کر دی ہیں اس تنبیہ کے ساتھ کہ ان کی درخواستوں پر غور کیا جائے، کیونکہ پہلا جو سٹیج ہوتی ہے انتخابی عذرداریوں کی وہ چیف الیکشن کمیشن کا آفس ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ الیکشن ٹریبیونلز میں جاتے ہیں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں۔ تو 30 تو صرف سندھ سے آئے ہیں اور تقریباً 25-30 میری معلومات کے مطابق ہمارے پنجاب سے لوگ جو ہیں کچھ عدالتوں سے رجوع کر چکے ہیں اور کچھ ابھی رجوع کرنے کی تیاریوں میں ہیں، جن میں 3 نشستیں ہمارے ضلع چکوال کی MA 58 اور 2 صوبائی کی PP 20 اور PP 21۔ ان تینوں حضرات نے بھی اپنے آزاد امیدواران نے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا ہے اور فردر ہائی کورٹ جانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ لیا، بھکر، سرگودا، خوشاب، منڈی بہاؤالدین، لاہور، اٹک، جہلم، آلموسٹ نارتھ پنجاب کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں کے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے امیدواران جو ہیں وہ ریکنسیڈریشن کے لیے رجوع کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن سے بھی اور عدالتوں سے بھی۔ آج میری PP 21 کے PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار طارق افضل کالج صاحب سے فون پہ بات ہوئی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی میں نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا ہے اور کل کی ڈیٹ غالباً انہوں نے بتائی ہے، کل RO کو نوٹس کیا ہے الیکشن کمیشن نے۔ اور طارق افضل کالج صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پورے فارم 45 پورے حلقے کے موجود ہیں، اسی طرح PP 20 کے جو ہیں علی ناصر پٹی صاحب ان کے پاس بھی 45 موجود ہیں، جو 47 اور 45 کے درمیان ڈفر ہے وہ انہوں نے وہاں پر ثابت کرنا ہے۔ اگر وہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے یہ نون لیگ کو بہت بڑا دھچکا لگے گا۔ اسی طرح خوشاب، سرگودا، منڈی بہاؤالدین، ہر جگہ پر اس دفعہ کی جو انتخابی عذرداریاں پیش کی جا رہی ہیں ان میں اور ماضی کے میں فرق یہ ہے کہ اس دفعہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ فارم 45 لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو اندازہ تھا کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کس طریقے سے، چونکہ 18 میں وہ خود اس دھاندلی میں شامل تھے، ان کو پتہ تھا کہ ہم نے کیسے چینج کروائے تھے، تو وہی ٹیکٹکس جو ہیں ان کو بالکل ازبر تھے، تو انہوں نے خود تیاری کی ہوئی تھی اور اپنے ایجنٹس کو انہوں نے خصوصی تنبیہ کی تھی کہ 45 فارم جو ہے وہ سنبھال کے رکھنے ہیں اور اس اپنی موجودگی میں آپ نے پریزائڈنگ آفیسر سے وہ فارم 45 لینے ہیں۔ تو ان کی مکمل تیاریاں ہیں اور جو اب تک دھاندلی کا الزام لگایا جا رہا ہے مبینہ طور پر میرے خیال میں وہ صرف الزام نہیں ہے، بلکہ اگر الیکشن کمیشن نے جناب سکندر سلطان راجہ صاحب نے نون لیگ کے ساتھ اپنی دوستیوں کی جو ہے لاج نہ رکھی اور انصاف پر فیصلہ کیا تو مجھے امید ہے کہ بہت سے کینڈیڈیٹس کو ہائی کورٹ یا الیکشن ٹریبیونل میں جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، اس سے پہلی گیم اوور ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جو یہاں پر موجود ہیں ہمارے پاس اعداد، اس کے اوپر مرکز میں حکومت بنانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں مشاورت کر رہی ہے، آپس میں وہ کچھ ایک چاہتا ہے کہ میرا وزیر اعظم بنے، دوسرا چاہتا ہے کہ میرا وزیر اعظم بنے۔ تو بہرحال انہوں نے بیانیہ تو دونوں نے مشترکہ طور پہ یہ دیا ہے کہ جی ہم کنسنسس کے ساتھ حکومت بنانے جا رہے ہیں، لیکن جو مویشی منڈی لگ چکی ہے اس میں گھوڑوں کی خریداری اپنی اپنی بساط کے مطابق درپردہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے کر رہی ہیں، اور غالباً اس ہارس ٹریڈنگ کا ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم مذاکرات کی میز پر بیٹھیں کہ وزیر اعظم کس کا بننا ہے تو ظاہری بات ہے جس کے پاس زیادہ تعداد ہوگی وہ اپنا زیادہ وزن دکھا سکے گا کہ جی میرا حق بنتا ہے۔ تو اسی میں یہ ریس اس وقت جو ہے وہ بڑے زور شور سے جاری ہے
ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور بڑی طاقت لگا کے دونوں جماعتیں اس پہ زیادہ سے زیادہ گھوڑے خریدنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور بظاہر دونوں کا بیانیہ یہ ہے کہ جی ہم مل کے حکومت بنائیں گے، لیکن جس کو بھی اگر ہاتھ پڑ گیا کسی طرف تو وہ منٹ نہیں لگائے گا اپنا کینڈیڈیٹ لانے میں۔ یہ تو صورتحال ہے اس وقت تک کہ ہمارے الیکشن کے بعد کے جو نتائج ہیں اس پہ آنے والے دنوں میں اس کی مزید صورتحال واضح ہو جائے گی۔ جو میں اس وقت ناظرین آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حکومت بنانے والے بنائیں گے، عوام کی پسند ناپسند اپنی جگہ پر، لیکن اوپر عوام کی ویلیو وہ نہیں ہوتی ہے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے۔ ہماری عوام کرتی کیا ہے کہ اپنے کینڈیڈیٹ کی جگہ پر خود کو کینڈیڈیٹ سمجھ لیتے ہیں اور اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اپنے دوستوں میں، عزیز و اقارب میں، اڑوس پڑوس میں، محلے میں، شہر میں وہ جو سیاسی اختلاف، ایک نظریاتی اختلاف ہوتا ہے اس کو ذاتی دشمنی بنا لیتے ہیں، اور جو جیتنے والا امیدوار ہوتا ہے اس کے حامی جب خوشی مناتے ہیں ڈھول باجے لے کے تو گلیوں کے چکر لگاتے ہیں، تو ہارے ہوئے کے جو ہوتے ہیں سپورٹرز ان کو جا کے خار دلاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ گولے مارتے ہیں اور ڈھول باجے، تو اس سے بعض اوقات بہت غلط نتیجے بھی نکلتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، قتل و غارت گری ہوتی ہے۔ تو میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز جو جیت گئے ہیں وہ بس اپنے تک خوشی محدود رکھیں، جو ہار گئے ہیں، کیونکہ یہ ہار آپ کی ذاتی ہار نہیں ہے، وہ ان لیڈروں کی ہار ہے جو کل ایک جگہ پر بیٹھے ہوں گے، اکٹھے ہوتے ہیں۔ آپ ان کی وجہ سے آپس کے تعلقات پلیز خراب نہ کریں۔ یہ میری ایک بہت ہی دردمندانہ اپیل ہے اپنی قوم کے ہر نوجوان، ہر بڑے بوڑھے، مرد و عورت کے سامنے کہ پلیز برداشت اور برداشت کی پالیسی کو اپنائیں۔ بہت شکریہ، کل ملیں گے، نئی خبر اگر کوئی ملتی ہے تو اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ ابھی فی الحال تو صورتحال واضح نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کوشش دونوں جماعتیں کر رہی ہیں کہ ہم اپنا وزیر اعظم جو بھی بننا ہے وہ یا پیپلز پارٹی کا بنے گا یا مسلم لیگ نون کا بنے گا، کیونکہ عوامی مینڈیٹ کا نعرہ جو ہے وہ صرف نعرے کی حد تک ہوتا ہے، ووٹ کی عزت دو، ورنہ ووٹ کو عزت دینے کو تیار تو کوئی بھی نہیں ہے۔ جو اتنے آزاد امیدوار جیت کے آئے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ ان آزاد امیدواروں کو کہا جاتا کہ جی آپ اپنا امیدوار لائیں سامنے، لیکن آزاد امیدواروں کی بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی کے سپورٹس جن کو ہے اسپانسرڈ پی ٹی آئی کے، ان کو حکومت دیتے، پی ٹی آئی کو آگے لانے کی کوشش کرتے۔ یہ انہی میں سے جو لوگ ہیں ان کو خریداری ان کی کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، تاکہ اپنی یہ اقتدار کا ہوس جو ہے، اقتدار کا جو لالچ ہے، وہ اس میں قومی مفادات کو بھول کر سارے کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی آئے ملک و قوم کے لیے بہتر آئے۔ آپ نے یہ تو نوٹ کیا ہوگا کہ ان 2 دنوں میں ہماری اسٹاک ایکسچینج کتنی مندی کا رجحان لے گئی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں بہت مندی کا رجحان ہے، اور خدا نخواستہ اگر اسی طرح حالات رہے تو آنے والے وقت میں ہمارا معاشی بحران شدت اختیار کر سکتا ہے، بلکہ ماہرین تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف خدا نخواستہ دوبارہ جا سکتا ہے۔ تو اس لیے بس دعا ہی، ہم عوام تو یہی کر سکتے ہیں دعا کہ اللہ ملک کے لیے بہتر کرے۔ خدا کرے اس دعا میں ایک اضافہ اور کر لیں کہ خدا کرے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، خدا ان میں بھی کچھ محب وطنی کا جذبہ ڈال دے اور ان کو بھی دانش اور عقل سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔